السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بلو ساڑی میں وہ واقعی اپسرا لگ رہی تھی۔ عیسیٰ نے حیرت سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ چلو چھوڑ کر آؤ مجھے پارٹی میں۔ عیسیٰ کا کھلا منہ دیکھ کر عروہ کو ہنسی آ گئی۔ عروہ، زیادہ وقت نہیں لگا نا؟ عیسیٰ 2 گھنٹے میں ہی تمہیں لینے آ جائے گا۔ شائستہ حسن نے سختی سے تاکید کی۔ جی ماما، آپ فکر نہ کریں، میں جلدی آ جاؤں گی واپس۔ عروہ نے محبت سے ماما کو گلے لگا لیا۔ چلو لیٹ ہو رہے ہیں، واپس آ کر کرنا مکھن پالش۔ عیسیٰ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا۔ ارے، وہ لڑکھڑا گئی۔ آج بھاگ نہیں سکتی میں، اس ہیل نے تو چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا مجھے۔ عروہ بہت مشکل سے خود کو بیلنس کر کے چل رہی تھی۔ 5 منٹ تو گاڑی تک آنے میں لگ گئے ہیں ہمیں۔ اب اسپیڈلی ڈرائیو کرو، پہنچا دو وقت پر آج۔ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، عروہ نے خود کو فرنٹ میرر پر دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے سسٹر، آج ہواؤں سے ملواتا ہوں تمہیں، چلو تو صحیح۔ عیسیٰ نے گاڑی سٹارٹ کرتے اسپیڈ بڑھانی شروع کی۔ تیز ہواؤں نے عروہ کا موڈ بحال کر دیا تھا۔ آج تو ویسے بھی دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ حشام نے یقین دلایا تھا حاتم بھائی سب کو راضی کر لیں گے، اور ابان بھائی نے بھی یقین دلایا تھا کہ وہ بابا کو سنبھال لیں گے، بس منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ چل یار، سپیڈ اور بڑھا۔ انگلش سانگز پورے والیوم میں گاڑی میں گونج رہے تھے۔ اور تیز۔ خالی روڈ دیکھ کر وہ عیسیٰ کو مزید سپیڈ بڑھانے پر زور دینے لگی۔ سگنل بند ہے عروہ۔ عیسیٰ بریک لگانے والا تھا۔ تو کیا ہوا، ٹریفک زیادہ نہیں ہے، بھگا۔ عروہ کی بات پر عیسیٰ نے سگنل توڑ دیا۔ ٹریفک سارجنٹ کچھ ہی لمحوں میں ان کے پیچھے آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیک ریڈی ہے، چیک کروا دیں پلیز۔ حاتم نے والیٹ نکالتے ہوئے شاپ کیپر سے کہا۔ چیک کر لیں سر، آپ کا روبلکس تھیم کا کیک۔ واو، گڈ جاب برو۔ حاتم کیک دیکھ کر خوش ہوا۔ اذہان کو روبلکس بہت پسند تھا۔ اس نے خیالوں میں ہی اذہان کی خوشی کو محسوس کیا تھا۔ کیک سنبھالے وہ باہر نکلا تھا۔ گاڑی کی طرف جاتے جاتے اس کی نظر روڈ کے پار گجرے بیچتے ہوئے بچے پر پڑی تھی۔ صوفیہ، پل بھر میں ہی صوفیہ کا سراپا اس کی نظروں میں لہرایا تھا۔ کسی خیال کے تحت اس نے کیک سنبھالتے ہوئے روڈ کراس کرنی شروع کی۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں تھیں لیکن سبھی فاصلے پر تھیں۔ اچانک یہ فل سپیڈ میں سگنل توڑتی ہوئی گاڑی آئی تھی۔ حاتم ٹھیک طرح سے کچھ دیکھ بھی نہ سکا تھا۔ اس کی آخری نظر کیک پر پڑی تھی جو روڈ پر چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ اس کے بیٹے کی پسند کا کیک، اس کا بیٹا، صوفیہ، کیک، گجرے۔ زندگی نے اپنا چکر مکمل کر لیا تھا۔ حاتم عبید انصاری ایک انسان سے ڈیتھ باڈی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ٹریفک سارجنٹ کے پیچھے سے آتی بائک کو دیکھ کر عیسیٰ نے اسپیڈ مزید تیز کر دی تھی۔ اور تیز بھگا۔ چالان نہیں کٹوانا ہے، شاباش، وہ جوش سے چیخ رہی تھی۔ گاڑی کے میٹر کا کانٹا بہت تیزی سے آگے کا سفر کر رہا تھا۔ وہ دونوں پیچھے آتے سارجنٹ کو بھی گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے۔ اچانک یہ روڈ کراس کرتا ایک وجود گاڑی سے ٹکرا کر 2 فٹ اونچا اچھلا تھا۔ چیخیں فضا میں گونج اٹھی تھیں۔ ایک بے جان وجود روڈ کے سائڈ پر گرا تھا۔ روڈ پر کیک کی کریم جگہ جگہ پھیل چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لوگوں کی بھیڑ اس بے جان وجود کے گرد اکٹھی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ گاڑی بھگا نہ سکا اور بریک لگا دیے۔ گاڑی میں بیٹھے دونوں نفوس سکتے میں تھے۔ ایسا تو گمان میں بھی نہیں تھا وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ خاموشی ان کے درمیان حائل تھی۔ ٹریفک سارجنٹ ان تک پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا میں ایمبولینس اور پولیس وین کے ملے جلے سائرن بجنے لگے۔ چلو اوئے، اترو گاڑی سے، بندہ مار دیا تم نے، اب جیل میں کرنا باقی کے ایڈونچر پورے۔ پولیس والے کی آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے تھے۔ کیا مطلب، بندہ مار دیے؟ زخمی ہوا ہوگا؟ دونوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ شہاب ادھر آ، کیا رپورٹ ہے؟ سر، آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہوئی ہے، سر کھل گیا تھا بندے کا، ہاسپٹل بھجوا دیا۔ پیچھے سے ایک پولیس والا آیا تھا۔ دونوں نے خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دہشت، خوف، پریشانی ان کے چہروں سے آیا تھی۔ اترو گاڑی سے، چلو بیٹھو پولیس وین میں۔ پولیس انسپکٹر نے کانسٹیبل شہاب کو اشارہ دیا تھا۔ عیسیٰ کو ساتھ بیٹھی عروہ کا خیال آیا تھا۔ سر، میری بہن کو یہیں چھوڑ دے پلیز، مجھے لے چلیں آپ ساتھ۔ عیسیٰ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ مرڈر کا چارج لگے گا جانتے ہو، پولیس انسپکٹر نے صاف لفظوں میں کہا۔ عیسیٰ نے بس سر ہلایا تھا۔ اس کی گاڑی سے ٹکرا کر ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا، یہی بات اس کی جان لینے کو کافی تھی۔ ٹھیک ہے، لڑکوں کو بٹھاؤ وین میں۔ انسپکٹر نے عروہ کو چھوڑ دیا۔ نہیں، مجھے ساتھ جانا ہے عیسیٰ کے، میرا بھائی بے قصور ہے۔ عروہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ واہ بی بی، تمہارے بھائی نے ایک جوان جہان مرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تمہارا بھائی بے قصور ہے؟ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ تنزیہ سا ہنسا تھا۔ میرا قصور ہے سب، میں قصوروار ہوں۔ عروہ رونے لگی تھی۔ عروہ، فضول بکواس نہ کرو تم۔ عیسیٰ نے اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، سمجھی؟ اس نے اپنے لہجے سے عروہ کو بہت کچھ باور کروا دیا۔
غلطی؟ پولیس انسپکٹر نے انگارہ آنکھوں سے عیسیٰ کو دیکھا۔ اسپیڈ کتنی تھی تیری گاڑی کی، معلوم ہے تجھے؟ قتل کر کے غلطی کہتے ہیں؟ گریبان سے پکڑ کر اس نے عیسیٰ کو پولیس وین کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ عروہ عیسیٰ کے پیچھے دوڑی، لیکن ہیلز کی وجہ سے وہ بری طرح منہ کے بل گری تھی۔ ساڑی مٹی میں اٹ گئی تھی۔ ہاتھ میں پڑی چند کانچ کی گولڈن چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھی تھیں۔ کلائی سے چند خون کے قطرے ٹپک کر سڑک میں جذب ہوئے تھے۔ پولیس وین عیسیٰ کو لے کر جا چکی تھی۔ عروہ کو جانے کیسے وہ عیسیٰ کے منت سماجت پر چھوڑ گئے تھے۔ بہت مشکل سے خود کو گھسیٹ کر وہ گاڑی تک لائی تھی۔ ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ بھائی کالنگ دے کر اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ پہنچ گئی عروہ؟ عیسیٰ واپس گھر کے لیے نکل گیا؟ ابا نے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ دوسری جانب وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہچکیوں کے ساتھ اس نے ابان کو اس قیامت سے آگاہ کیا تھا۔ ابان اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا۔ بھائی آپ سن رہے ہیں نا؟ عروہ نے فون کان سے ہٹا کر چیک کیا تھا۔ ابان کی جانب سے خاموشی پر اسے لگا تھا جسے کال ڈسکنیکٹ ہوئی ہو۔ فون پر چلتے کال ڈیوریشن کو دیکھ کر اس نے پھر فون کان سے لگایا تھا۔ بھائی پلیز جواب دیں، عروہ چیخی تھی۔ میں آ رہا ہوں عروہ، ابان ہوش میں آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سبھی گھر والے لان میں جمع ہو چکے تھے۔ حشام کو بے صبری سے عروہ کا انتظار تھا۔ ابرش اس کی بے چینی اور دروازے کی طرف اٹھتی اس کی نگاہوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کوئی آنے والا ہے کیا بھابھی؟ جب صبر نہ ہوا تو ابرش نے حشام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صوفیہ سے سرگوشی میں پوچھ لیا۔ آنے والی ہے ایک خاص مہمان۔ صوفیہ کو رات ہی حاتم نے حشام کی محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ ابرش کا دل ڈوبا تھا۔ کون ہے بھابھی؟ بہت مشکل سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سرپرائز انٹری ہے، صوفیہ نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ صوفی بیٹا، حاتم نہیں آیا کیک لے کر؟ روحا عبید نے فکر مندی سے بیٹے کا پوچھا۔ نہیں ماما، نہیں آئے، صوفیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت دیر ہو گئی ہے اسے گئے ہوئے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ ماں کے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ فرمان ذرا کال ملاؤ حاتم کو، انہوں نے پاس کھڑے مہنور سے کھیلتے فرمان کو آواز دے کر کہا۔ ماما بھائی کی کال آ رہی ہے، حشام نے آواز دے کر فرمان کو فون نہ ملانے کا اشارہ کیا۔ اس کو کہو جلدی آ جائے بس۔ روحا عبید کو بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ جی ماما، حشام نے ان کی فکر دیکھ کر مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو بھائی، کہاں رہ گئے؟ فون اٹھاتے ہی وہ بولا تھا، آپ کے بھائی کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے اجنبی آواز ابھری تھی۔ جی کیا کہا آپ نے؟ حشام کو لگا اس نے کچھ غلط سنا۔ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں مارا ہے، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب کی بار تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ حشام کو لگا کسی نے قدموں سے زمین کھینچ لی ہے۔ حشام کیا ہوا، میری بات کرواؤ۔ روحا عبید اس سے فون مانگ رہی تھی۔ ماما؟ حشام نے ٹیبل کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا۔ بولو کیا ہوا ہے، حاتم کہاں ہے؟ صوفیہ بھی حشام کو دیکھنے لگی۔ حشام کی زبان پر لفظ اٹک گئے۔ ماما، بھائی، حاتم بھائی، ماما میرا بھائی۔ حشام کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بولو حشام کیا ہوا، حاتم کو کیا ہوا؟ روحا عبید کی تیز آواز پر سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ میں۔ لفظ تھے یا انگارے حشام کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ حشام کے منہ پر مارا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، کیک لے کر آنے والے ہوں گے وہ۔ اذان کو خود میں بھیجتے صوفیہ نے نفرت سے حشام کو دیکھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔